بلند ہو گیا کہ آسمان کے ستارے بھی اس کے عروج پہ رشک کرتے نظر آئے. یہ محمد کے رضاکار ہیں, رسول کے پیارے ہیں, آسمان ہدایت کے تابندہ ستارے ہیں. ہم ان سب کے رضاکار ہیں. اور پشاور کے روشن ضمیروں, محمد کے رضاکاروں کو جب بھی دیکھنا ہو قرآن کی عینک لگا کے دیکھنا, تاریخ کی عینک نہیں. تاریخ صحابہ کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. صحابہ کی عظمت تاریخ کا فیصلہ کرے گی. ہم تاریخ کے ہر انکشاف کو صحابہ کی عظمت کے معیار پہ پرکھیں گے. تاریخ کا جو حصہ اس معیار پہ پورا اترے گا اسے اپنائیں گے, اور جو حصہ صحابہ کی عظمت کے معیار پہ پورا نہیں اترے گا ہم اسے ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہیں کریں گے. تاریخ کے مسودے رد کیے جا سکتے ہیں لیکن اصحاب رسول کی عظمت پر شبہ نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ عظیم کردار ہیں جن کا مدرسہ بیت اللہ ہے, جن کا معلم رسول اللہ ہے, جن کا نصاب تعلیم کلام اللہ ہے, جن کا لقب حزب اللہ ہے, جن کا ممتحن خود اللہ ہے. وذالک فضل اللہ ہے. رب العالمین نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. رب العالمین نے فرمایا محمد عربی کے رضاکاروں کا امتحان بھی میں نے خود لیا, لینا بھی اسی کو چاہیے تھا. ممتحن معلم سے بڑا ہونا چاہیے تو امتحان کے تقاضے پورے ہوتے. ایگزامینر ٹیچر سے سینئر ہوگا تو امتحان کے تقاضے پورے ہوں گے. الذین هم مفاتیح الرحمت مصابیح الغرر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ارباب علم و دانش، مجاہد اسلام محترم علامہ ڈاکٹر خدا حسن صاحب و دیگر اساتین و عمائدین ملت، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت
اور انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے زیر اہتمام خلافت راشدہ کے تیسرے تاجدار پیکر حلم و حیا مظہر جود و صفا منبع صدق و صفا امیر المؤمنین امام مظلوم ذوالنورین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں 2 روزہ پروگرام کے ضمن میں یہ دوسری نشست ہے جس میں ہم اور آپ 21 اگست 1987 یہاں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے پشاور میں جمع ہیں. جمعہ کا وقت بہت محدود ہوتا ہے. نماز کس وقت ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ کوئی تفصیلی گفتگو یہاں ممکن نہیں ہوا کرتی. میں نے اس محدود اور مختصر وقت میں آپ سے جو کچھ عرض کرنا ہے اس کے لیے بنیاد ہے کتاب اللہ کا وہ حصہ جو ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. اللہ نے بنی نوع انسان پر بالعموم اور ملت اسلامیہ پر بالخصوص اپنے کس احسان عظیم کا اظہار کیا کہ جو فخر رسول ہادی سبل سید ولد آدم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے اسلام کی نعمت ہمیں عطا ہوئی. اللہ نے اپنی اس نعمت کی یاد دہانی کراتے ہوئے فرمایا تمہارا پروردگار تمہارا معبود تم پر کتنا مہربان ہے کہ جس نے تمہیں ایسا قائد عطا فرمایا ایسا رہنما عطا فرمایا جو ہجرہ نشین نہیں مجاہد سربکش تھا جس کی انقلابی تعلیمات نے قرۂ عرض پر استحصالی نظام کے تمام عناوین کو حرف غلط کی طرح مٹایا اور ایک ایسا عادلانہ منصفانہ طرز زندگی عطا کیا کہ جس میں انسانی فطرت کو منزل مل گئی اور دھرتی کا سینہ عدل و مساوات سے معمور ہو گیا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف کا اظہار ہوا کہ عصبیت اور عداوت محبت و اخوت سے بدل گئی, ضلالت و جہالت معرفت و ہدایت سے بدل گئی, انشقاق و افتراق اتحاد و اتفاق سے بدل گیا. جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے پر خون نچھاور کرنے والے بن گئے. جن کے مابین صدیوں سے عداوت چلتی تھی وہ باہم شیر و شکر ہو کر قافلہ انسانیت کے سالار بن گئے. میرے عزیز دوست, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے ادارہ کے معلم ہیں, معلم کامل, کہ جس کی فطری اور آفاقی تعلیمات نے فکر انسانی کو وہ منزل عطا کی کہ جس کے آگے کوئی اور منزل نہیں ہو سکتی.
کر دنیا کے سامنے اسلام کے عملی نمونہ کے طور پر پیش کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس آسمان ہدایت کا سراج منیر ہوں میرے صحابہ اسی آسمان رشد ہدایت کے تابندہ ستارے ہیں. ان کا کردار قرآن و سنت کی عملی تعبیر ہے. یہ امت و نبوت کے درمیان وہ اساسی واسطہ ہے, وہ بیسک لنک ہے کہ جب تک ان کو رہنما نہ سمجھا جائے موقع سے رسول تک پہنچنا ممکن نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دلسوزی کے ساتھ فرمایا کہ اللہ کی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا, ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا, ان کے کردار میں عیب نہ ڈھونڈنا, انہیں متائن کا ہدف نہ بنانا, معیار قائم کر دیا اللہ کے رسول نے اپنی محبت کا کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرنے والا ہے وہی دراصل میرا محب ہے, اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ کبھی میرا دوست نہیں ہو سکتا. میرے عزیز دوستو, صحابہ کرام اس مکتب کے اور اس ادارے کے فیض یافتہ ہیں جس ادارے کا معلم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جس ادارے کا بانی ابراہیم خلیل اللہ ہے. وہ ابراہیم خلیل اللہ جن کی زندگی کا ایک ایک نقش قربانی اور ایثار سے عبارت ہے. میں نے رات کی گفتگو میں بھی اسی سلسلے کی تمہید آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ ابراہیمی ملت کے ہر فرد کے لیے خلیل کا کردار حجت ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی ایثار و قربانی کا سفر کر کے بسر فرمائی. ملت ابراہیمی سے عملی نسبت کا اعزاز اسی مسلمان کو حاصل ہو سکتا ہے جو ایثار و قربانی سے پیار کرتا ہے, جو عملی جد و جہد کے جذبہ سے سرشار ہو, گوشے تنہائی میں محض دعاؤں پر گزارا کرنے کے بجائے طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں نقد جان لے کر آئے, ظلم سے ٹکرائے, مظلوموں کی حمایت کرے, اللہ کا قانون اللہ کی دھرتی پر لاگو کرنے کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لائے, اسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ براہیمی کہلائے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ادارہ میں معلم کامل بن کے آئے جس ادارہ کی بنیاد طے کرے ایثار و قربانی ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی. قرآن پاک نے جس کی تعریف میں یہ اسلوب اپنایا, فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. ان اول بیت وضع للناس للذی
مکہ مبارکہ، بالیقین رشد و ہدایت کا وہ پہلا مرکز، روشنیوں کا پہلا مرکز، اجالوں کا وہ مسکن جو دنیا انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ نے منتخب کیا، وہ مکہ میں ہے جس کی بنیادیں ابراہیم و اسماعیل کے ہاتھوں سے بلند ہوئی۔ ایک خلیل اللہ، دوسرا ذبیح اللہ، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کے گلے پر خنجر چلانے والا، دوسرا سراپا تسلیم و رضا بن کر اللہ کے حضور گردن جھکانے والا۔ اس مرکز میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر آئے، بیت اللہ کو اللہ نے ھدی للعالمین کہا، اور اس میں معلم بن کر آنے والے کو رحمت للعالمین کا اعزاز دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکتب میں بیٹھ کر جو انسان تیار کیے، جو جماعت تیار کی، قرآن کریم نے اس جماعت کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد کے تیار کردہ انسان باطل کے لیے کار خدا سے کم نہیں، اور آپس میں ان کی اخوت رشتے انسانیت ہے۔ وہ جب باطل کے مقابلے میں میدان میں اترے ہیں تو ناقابل تسخیر بن کر ان کے آفاقی عزم کا مقابلہ آہن و فولاد بھی نہیں کر سکا۔ وہ کبھی بدر میں نظر آئے، کبھی احد میں نظر آئے، کبھی تبوک میں نظر آئے، کبھی احزاب میں نظر آئے، کبھی یرموک میں سر کٹائے، صحراؤں میں، دریاؤں میں، خشکی میں، تل میں، عرب میں، عجم میں، ویرانوں میں، آبادیوں میں، مشرق میں، مغرب میں، جنوب اور شمال میں، صحراؤں اور دریاؤں میں، جہاں دیکھو گے محمد کے رضاکار سربکف نظر آتے ہیں۔ جنہیں بکریاں چرانے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، انہیں معلم کامل نے اتنا معیاری بنا دیا کہ وہ انسانی قافلہ کے سالار بن گئے۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ پھر خود نہ تھے جو راہ پر عالم کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حبشے کا سیافام رحمت عالم کا رضاکار بنا، اتنا بلند ہو گیا کہ روح الامین بھی بلال کے عروج پر رشک کرتا ہوا نظر آیا۔ حسن کا صہیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رضاکار بنا، اتنا بلند ہو گیا کہ حاملین عرش بھی صہیب کی بلندی پہ رشک کرنے لگے۔ بصرے کا حسن رحمت عالم کا رضاکار بنا، اتنا بلند ہو گیا کہ آسمان کے ستارے بھی اس کے عروج پہ رشک کرتے نظر آئے۔ یہ محمد کے رضاکار ہیں، رسول کے پیارے ہیں، آسمان ہدایت کے تابندہ ستارے ہیں۔ ہم ان سب کے رضاکار ہیں، اور پشاور کے روشن ضمیروں محمد کے رضاکاروں کو جب بھی دیکھنا ہو قرآن کی عینک لگا کے دیکھنا، تاریخ کی عینک نہیں۔ تاریخ صحابہ کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، صحابہ کی عظمت تاریخ کا فیصلہ کرے گی۔
ہم تاریخ کے ہر انکشاف کو صحابہ کی عظمت کے معیار پہ پرکھیں گے. تاریخ کا جو حصہ اس معیار پہ پورا اترے گا اسے اپنائیں گے، اور جو حصہ صحابہ کی عظمت کے معیار پہ پورا نہیں اترے گا ہم اسے ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہیں کریں گے. تاریخ کے مسودے رد کیے جا سکتے ہیں لیکن اصحاب رسول کی عظمت پر شبہ نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ عظیم کردار ہیں جن کا مدرسہ بیت اللہ ہے، جن کا معلم رسول اللہ ہے، جن کا نصاب تعلیم کلام اللہ ہے، جن کا لقب حزب اللہ ہے، جن کا ممتحن خود اللہ ہے، وذالک فضل اللہ ہے. رب العالمین نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. رب العالمین نے فرمایا محمد عربی کے رضاکاروں کا امتحان بھی میں نے خود لیا، لینا بھی اسی کو چاہیے تھا. ممتحن معلم سے بڑا ہونا چاہیے تو امتحان کے تقاضے پورے ہوتے. ایگزامینر ٹیچر سے سینئر ہوگا تو امتحان کے تقاضے پورے ہوں گے. پرائمری کے بچوں کا امتحان مڈل والے لیتے ہیں، مڈل والوں کا امتحان ہائی والے لیتے ہیں، ہائی اسکول کا امتحان کالج والے لیتے ہیں، اور کالج والوں کا امتحان یونیورسٹی کے اساتذہ لیتے ہیں. جس جماعت کا استاد محمد ہو اس کا امتحان اللہ نہ لے تو کون لے؟ محمد عربی سے تو سینئر ہے ہی کوئی نہیں. جس جماعت کو رحمت عالم نے پڑھایا اس کا امتحان بھی خود اللہ نے لیا. الہ العالمین جماعت حزب اللہ جیسی، ادارہ بیت اللہ جیسا، معلم رسول اللہ جیسا، ممتحن خود اللہ، تو امتحان کس حال میں لیا؟ جنت سے قالینیں منوائیں، عرش سے کرسیاں منوائیں، قالینوں اور کرسیوں کو بٹھا کر جماعت رسول کا امتحان لیا. رب العالمین نے فرمایا نہیں، میں نے اصحاب رسول کا امتحان قالینوں اور کرسیوں پہ بٹھا کر نہیں لیا، میں نے تو یاران رسول کا امتحان انہیں انگاروں پر لٹا کے لیا. کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی یرموک میں، کبھی احزاب میں. الہ العالمین امتحان کس موضوع کا لیا، کس سبجیکٹ کا امتحان لیا؟ رب العالمین آنکھوں کا امتحان لیا تو نے، ہاتھوں کا امتحان لیا، پاؤں کا امتحان لیا، یا کانوں کا امتحان لیا، یا زبان کا امتحان لیا، دیکھنے، چلنے، بولنے، سننے یا پکڑنے کی صلاحیتوں کا امتحان لیا. رب نے فرمایا نہیں، یہ تو ظاہری موضوعات ہیں، ان کا امتحان تو ان کے استاد کامل نے لے لیا تھا، اور میں نے چونکہ ان کے دل کی دنیا میں ایمان کا پودا لگایا تھا تو امتحان بھی میں نے دل کی دھڑکنوں کا لیا. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وزینہ فی قلوبہم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. ان کے دل کی دھرتی میں ایمان کا پودا لگایا. پھر حق تعالی نے فرمایا اس کی آبیاری بھی ہم نے خود کی اپنی مشیت کے ساتھ. اس پودے کے ارد گرد فسق، عصیان اور خطاؤں کی ناقص جڑی بوٹیاں بھی ہم نے کاٹ ڈالی. اچھا مالی جب نرسری کو سجاتا ہے، اس کی مسافت کرتا ہے تو اس کے ارد گرد کی ناقص جڑی بوٹیاں تلف کر دیتا ہے نا. اللہ نے فرمایا ہم نے صحابہ کے دل کی دھرتی میں ایمان کا پودا لگایا، فسق و عصیان کی ناقص جڑی بوٹیاں بھی تلف کر دیں. وہ پودا جوان ہوا، بار آور ہوا، شباب پر آیا.
رب العالمین نے فرمایا اب ہم نے خود اس کا امتحان لیا. الہ العالمین. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ رب العالمین نے فرمایا اولئک هم الفائزون. ہم اعلان کرتے ہیں کہ محمد کا گلشن پربار ہے. ہم اعلان کرتے ہیں کہ رسول کا دبستان کامیاب ہے. ہم اعلان کرتے ہیں کہ محمد کی نرسری پرشباب ہے. اولئک هم الفائزون اولئک هم المهتدون اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون اولئک هم المؤمنون حقا. حالانکہ اولئک هم الفائزون کہہ دینا ہی بہت تھا صحابہ رسول کی کامیابی کے اعلان کے لیے. لیکن اس جماعت میں اتنے اچھے نمبر حاصل کیے. میرٹ ہی اتنا عظیم ہے کہ منتہی کی رحمت سیری نہیں ہوتی، نمبر دیتا جا رہا ہے. کبھی کہتا ہے یہ فائزون ہے، کبھی کہتا ہے یہ راشدون ہے، کبھی کہتا ہے یہ محتدون ہے، کبھی کہتا ہے یہ حزب اللہ ہے، کبھی کہتا ہے یہ فرش پر میرے نبی کی نبوت کے عینی گواہ ہیں، میں عرش پر ان کے ایمان کی حقانیت کا عینی گواہ ہوں. رسول کو پرکھنے کے لیے کسوٹی تاریخ نہ تھی، نہ ہے، نہ رہے گی. اصحاب رسول کو پرکھنے کے لیے کسوٹی صرف اللہ کا قرآن ہے اور پیغمبر کا فرمان ہے. تاریخ یا کوئی مورخ اپنی کتابیں بیچنے کے لیے اپنا بک اسٹال اور لائبریری سرمایہ سے بھرنے کے لیے جماعت رسول پر تنقید کی مشتر چلاتا ہے. قرآن کریم سچا دوست بن کر صحابہ کے دفاع میں آ جاتا ہے. دفاعی محاذ پر قرآن کریم صحابہ کا وکیل صفائی بنتا. ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں قرآن ہی کی توانائی کے ذریعے کہہ رہے ہیں. ہماری گفتار کی اصل انرجی قرآن کے دلائل و براہین ہے. ورنہ ہم کیا ہم دجل و تلبیس کے زیر سایہ پھیلائے جانے والے اس پراپگنڈے کے مقابلے میں بے وسائل لوگ. ہمارے پاس وسائل کیا ہے؟ جبکہ دشمنان صحابہ کو بڑی بڑی طاقتوں کی سپورٹ حاصل ہے، لیکن ان کے مقابلے میں یہ بہتر و سامان دلائل و براہین کی قوت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں. 1400 سال سے امت نے اصحاب رسول کو اسلام کی نمائندہ جماعت ثابت کرنے کے لیے جو موقف اختیار کیا ہے اس موقف کی اصل روح قرآنی استدلال قرآن کریم کی عطا کردہ وہ قوت ہے جس میں دلائل و براہین کی روشنی ہے. میرے عزیز دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو امتیازی شان ہے، جیسا کہ میں گفتگو کے آغاز میں عرض کر چکا ہوں، وہ امتیازی شان یہ ہے کہ انہوں نے رسول کے انقلابی فلسفہ کو منبر و محراب تک محدود نہیں کیا. ارباب علم و دانش یاد رکھو، اسلام کو منبر و محراب تک محدود نہ کرو. اپنی دستار، اپنی تصویر، اپنے جبے اور اپنی دینی شباہت و وجاہت تک اگر اسلام کو تم نے محدود کیا تو پھر اقتدار کی مسلط پر طاغوتی قوتیں آئی اور وہ کہے گی تم مسجدوں میں اللہ اللہ کرو، تم حجروں میں بیٹھ کر تسبیح پڑھو، تم مرید بناؤ، ان کو ذکر اللہ کی ضربیں سکھاؤ، ان کو کہو چادر اوڑھ کر اللہ اللہ کیا کرو تاکہ کوئی تمہیں دیکھ نہ سکے. اتنے چھپ جاؤ، معاشرے سے اتنے دور ہو جاؤ تاکہ کوئی تمہیں دیکھ نہ سکے. ظالم آزادی کے ساتھ
لوگوں کی آبرو لوٹتے پھریں، سفارت آزادی کے ساتھ لوگوں کے جذبات سے کھیلتے پھریں، انسان نماز درندے آزادی کے ساتھ لوگوں کے حقوق پر شبخون مارتے پھریں، اور تم راہب بن کر گوشہ نشین ہو کر جبہ و دستار میں لپٹ کر چادر پہن کر اللہ اللہ کرو۔ خدا کی قسم اگر یہی اسلام ہوتا تو نہ بدر ہوتا، نہ احد ہوتا، نہ تبوک ہوتا، نہ احزاب ہوتا، نہ رسول کے ساتھ شہید ہوتے، نہ سبیہ دو ٹکڑے ہوتی، نہ بلال انگاروں پہ لیتا، نہ صہیب انگاروں پہ بھونا جاتا، نہ صحابہ کرام سنگینوں پہ لٹکتے۔ محمد عربی نے جو انسانیت کو موقف دیا ہے وہ حجرے میں گھسنے کا نہیں، حجروں سے نکلنے کا، وہ گوشہ عافیت میں چھپنے کا نہیں، وہ میدان عمل میں آنے کا ہے، ظالم کا ہاتھ روکنے کا ہے اور مظلوم کی حمایت کرنے کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو دیکھا، منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، ان میں سے کچھ وہ تھے جو راہ حق میں جان کا نذرانہ دے کر شہید ہو گئے، اور کچھ وہ تھے جو زخموں میں تڑپ رہے تھے، کچھ وہ تھے جو شمع رسالت پر پروانہ وار نثار ہو رہے تھے۔ رسول کی نگاہ نے چاروں جانب جائزہ لیا، نگاہ رسول نے اطراف میں جائزہ لیا تو ایک بوڑھا مجاہد نظر نہیں آیا، ایک بوڑھا مجاہد نظر نہیں آیا، ربی کا بیٹا حضرت سعد انصاری، جس کا جسم تو بوڑھا تھا لیکن عزم جوان تھا، جس کے بال تو کچھ سفید ہو چلے تھے لیکن آنکھوں میں شباب تھا، ارادوں میں جوانی تھی، رسول کا سچا وفادار تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد ابن ربیع کہاں ہے؟ کسی طرف سے جواب نہیں آیا۔ پھر صدائے رسول بلند ہوئی، سعد ابن ربیع کہاں ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ پھر اللہ کے رسول نے پکارا، سعد ابن ربیع کہاں ہو؟ اگر زندہ ہو تو جواب دو۔ ایک انصاری دوڑتا ہے گنجے شہیداں کی طرف، جہاں شہداء کی لاشیں بکھری پڑی تھیں اور کچھ زخمی سسک رہے تھے، وہاں پہنچ کر آواز بلند کیا لاشوں کے سامنے کھڑے ہو کر، اگر تم میں سعد ابن ربیع زندہ ہے تو جواب دے۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے پھر پکارا، سعد ابن ربیع زندہ ہو تو بولو۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے تیسری بار کہا، سعد زندہ ہو تو بتاؤ تمہیں رسول اللہ یاد کر رہے ہیں۔ بس اب یہ کہا تو پھر ایک ہاتھ بلند ہوا، لاشوں میں سے ایک ہاتھ بلند ہوا۔ یہ انصاری دوڑتا ہوا قریب گیا، دیکھا سعد ابن ربیع زخموں میں چور چور آخری سانس لے رہا ہے۔ انصاری کو دیکھ کر سعد بوڑھا کہتا ہے، میرے آقا نے مجھے یاد کیا۔ انہوں نے کہا ہاں۔ از کیا دیکھ رہے ہو میں چل نہیں سکتا، اگر میں چل سکتا تو پروانہ وار لپکتا اپنے قائد کی آواز پر، لیکن تم جا کر میرے آقا کو کہنا محمد اللہ تجھے جزائے خیر دے کہ ہم موت سے ڈرتے تھے، انہیں جینے کا ایسا سلیقہ سکھایا کہ اب موت ہم سے ڈرتی ہے۔ میرے قائد کو میرے سلام پہنچانا اور کہنا محمد جزاک اللہ، ہم مجاور تھے، تیری تعلیمات نے ہمیں مجاہد بنا دیا، ہم ہرجائی تھے، محمد جزاک اللہ تو نے ہمیں یکجائی بنا دیا، ہم حلوائی تھے تو نے ہمیں شدائی بنا دیا۔ اللہ کے رسول اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ تو نے ہمیں زندگی کا ایسا طریقہ سکھایا، بظاہر مر رہا ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ میں زندگی کی طرف بڑھ رہا ہوں، ایک ایسی زندگی کہ جس پر دنیا کی لاکھوں زندگیاں رش کرتی نظر آتی۔ پھر کہنے لگا میری باتیں کیا سن رہے ہو، جلدی پہنچو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، خبردار کوئی تیر کوئی تلوار اللہ کے محبوب تک نہ پہنچنے پائے۔
وہ انصاری دوڑتا ہوا بارگاہ رسالت میں آیا، سعد بن ربیع کے پیغام پہنچایا، کہنے لگا اللہ کے رسول سعد زخموں میں چور ہے، آخری سانس لے رہا ہے، چل نہیں سکتا، اور اس نے آپ کی خدمت میں یہ پیغام دیا ہے جو عرض کر رہا ہوں۔ سعد کا مقدر بڑے حسین موڑ پہ آ گئے، رحمت عالم کھڑے ہو گئے، فرمایا سعد نہیں چل سکتا، مجھے لے چلو، اب نبوت اپنے مجاہد کے پاس چل کے جائے گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گنج شہیداں میں آئے، سعد بن ربیع کے قریب آ کر سلام کہا، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ لیکن سعد کی زندگی بالکل آخری رمق میں تھی، آنکھیں بھی بند تھیں، زبان میں بھی قوت گویائی نہ رہی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بوڑھے مجاہد کے سرہانے بیٹھ گئے اور سعد کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا، بڑی چاہت کے ساتھ سعد کے خون آلود چہرے پر رحمت عالم نے نظر ڈالی، اور یہی وہ لمحہ تھا کہ جب قدرت نے یاوری کی، سعد کو بھی اللہ نے آنکھیں کھولنے کی توفیق دے دی، سعد کی آنکھیں بھی کھل گئیں، سعد نے اپنے محبوب کو دیکھا اور رحمت عالم نے سعد کو دیکھا۔ ان خاموش نگاہوں میں پتہ نہیں کون کون سی باتیں ہوئیں۔ عاشق نے اپنے قائد کو نگاہوں سے آخری سلام کیا، اور قائد نے اپنے رضاکار کو نگاہوں میں خدا حافظ کہا۔ پھر ہمیشہ کے لیے سعد نے آنکھیں بند کر لی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے مجاہد کی آنکھیں بند کی، فرمایا سعد آج تم، کل ہماری باری ہے۔ سعد بظاہر اس دنیا سے مر کے جا رہا تھا، لیکن قرآن کریم گویا ہوا، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، جو میرے راستے میں جان دے دیں انہیں تو مردہ تصور کرنے کی بھی اجازت نہیں، مردہ کہنے کی بھی اجازت نہیں۔ جو راہ حق میں جان دے دیا کرتی ہیں، اللہ انہیں ایسی زندگی عطا کرتا ہے کہ موت کبھی اس کے قریب بھٹک ہی نہیں سکتی۔ شہید قابل فخر ہوتے ہیں پشاور کے روشن قبیلوں۔ اسلامک ڈکشنری میں، اسلامی اصطلاح میں شہید قابل فخر ہوا کرتے ہیں۔ شہیدوں کا ماتم اسلام میں نہیں ہوا کرتا، اور یاد رکھو ہم ڈکشنری چینج نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اجمی فنکاروں پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ہم ڈکشنری چینج نہیں ہونے دیں گے۔ اسلام کو اپنے بدر کے شہیدوں پہ بھی ناز ہے، اسلام کو اپنے عہد کے شہیدوں پہ بھی ناز ہے، اسلام کو یرموک کے شہیدوں پہ بھی ناز ہے، اسلام کو مدینہ کے شہید عثمان ذوالنورین کی عظمت پہ بھی ناز ہے، اسلام کو شہید مدینہ فاروق اعظم کی عظمت پہ بھی ناز ہے، اسلام کو شہید کربلا کی عظمت پہ بھی ناز ہے، شہید بالا کوٹ کی عظمت پہ بھی ناز ہے، شہدائے شاملی پہ بھی ناز ہے۔ اسلام کل بھی اپنے شہیدوں پہ نازا تھا، اسلام آج بھی اپنے شہیدوں پہ نازا ہے، قیامت تک اسلام اپنے شہیدوں پہ نازا رہے گا۔ باطل سر پیٹ ڈالے، طاغوتی قوتیں اپنے سر کے بال نوچ ڈالے، جسم لہو لہان کر دے، لیکن اسلام کے شہید کل بھی قابل فخر تھے، آج بھی قابل فخر ہیں، قیامت تک قابل فخر ہی رہیں گے۔ میں سیرت عثمان کے حوالے سے فضائل کی بات انشاءاللہ رات کو کروں گا، اگر زندگی رہی تو رات کو فضائل کی بات ہوگی۔ کہاں؟ 10 سال میں
میرے نوجوان کو سلامت رکھے. ارشاد الحق میں دیکھو نا, اللہ بڑا بے نیاز ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ جب چاہتا ہے تو چھوٹے چھوٹے عوامینوں سے کام لے لیتا. اس نوجوان کو اللہ نے چن لیا ہے صحابہ رسول کی عظمت کا جھنڈا اونچا کرنے کے لیے. اور ارشاد الحق اکیلا نہیں, ارشاد الحق کو اللہ نے ایسے بزرگ عطا کیے ہیں کہ جن کی سرپرستی اور دعائیں اس کی جوانی کو پارس بنائیں گی انشاءاللہ. محمد ایوب جان بنوری ارشاد الحق کا سرپرست ہے. محمد امیر بجلی بھائی مجاہد سرحد ارشاد الحق کا سرپرست ہے. علامہ ڈاکٹر فدا حسین ارشاد الحق کا سرپرست ہے. اور پشاور کے میرے تمام ابابیل, یہ سالوں کے اعظم کے سپاہی, یہ سب ارشاد الحق مدنی کے رضاکار ہیں. اس لیے رضاکار ہیں کہ ارشاد الحق صحابہ کا رضاکار ہے. یہ انشاءاللہ تعمیر وطن کرے گا. یہ آگ لگانے والوں میں سے نہیں ہے, آگ بجھانے والوں میں سے. میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں, انتظامیہ کو بھی یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں, ہم آگ لگانے والوں میں سے نہیں ہیں. ہم پشاور میں ایک تاریخ رکھتے ہیں. 20 سال کا عرصہ تو مجھے ہو گیا ہے اس شہر میں. حضرت مولانا گل بادشاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مفتی سرحد مفتی عبد القیوم صاحب کو پلزئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ہاں جی مولانا عبد الباری جان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت مفتی صاحب کی قیادت میں ہم یہاں اس شہر میں تعمیر وطن کے لیے حاضر ہوتے آ رہے ہیں. آج تک ہوتے چلے آ رہے ہیں, اور جب تک جیے گے انشاءاللہ تعمیر وطن کریں گے. ہمارے کسی پروگرام میں آج تک تقریب کاری نہیں ہوئی, نہ ہم نے اپنے کارکنوں کو تقریب کاری کی طرف لے جانے کی کوشش کی, بلکہ اگر کبھی ان پر زیادتی بھی ہوئی تو ہم نے تدبر اور حکمت کے ساتھ ان کے جذبات کو کنٹرول کیا کہ نہیں کیا. میرے نوجوانوں کے جذبات زخمی تھے. میں قصہ خانی میں پہنچا, صورت حال کا اندازہ کیا تو میں نے فیصلہ کیا کہ آج کچھ لوگوں کا ارادہ ہے کہ بات بگڑ جائے, لیکن اچھا قائد وہی ہوتا ہے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, کارکنوں کو مروانے والا لیڈر بد نصیب ہے, کارکنوں کو بچانے والا قائد خوش نصیب ہے. ہم اپنی لیڈری چمکانے کے لیے کارکنوں کی لاشوں پر گزرنا عظمت نہیں سمجھتے, بلکہ اپنی لاشوں پر کارکنوں کے آرزوؤں کی تکمیل کرنا عظمت سمجھتے ہیں. اگر کوئی مرنے کا وقت آیا تو پہلے ہم مریں گے انشاءاللہ, پھر تمہیں کہیں گے. پہلے ہم اپنی جان دیں گے راہ حق پر. ہم سے نہیں ڈرنا چاہیے تمہیں, ان سے ڈرو جو باہر سے شعلے لا کر اس ملک کو نظر آتش کرنا چاہتے ہیں. پابندیاں لگانی ہے تو ان پہ لگاؤ جو تحریک کاری میں ملوث ہے. ہمیں دعا دو, ہم تمہارے مفت کے رضاکار ہیں. ہمیں دعا دو کہ ہماری جدوجہد کی وجہ سے تمہارا دھرم قائم ہے. ورنہ تقریبی قوتیں خدا کی قسم تمہارے قریبان تک ہاتھ ڈال سکتی ہے اگر یہ تو پیش نہ. انہیں دعا دو کہ یہ تعمیر وطن کر رہے ہیں, بلا تخالی بغیر مفاد اٹھائے ہم تعمیر وطن کریں گے. اور میں انجمن تبلیغ قرآن و سنت جو میرا اپنا اسٹیج ہے, جس پر میں اپنی زندگی کا ایک عظیم حصہ لگا چکا ہوں, انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے جلسوں میں دن کو آیا ہوں, رات کو آیا ہوں, گرمی میں آیا ہوں, سردی میں آیا ہوں. وہ سردی بھی مجھے یاد ہے کہ جب بولتا تھا تو ہونٹ لکڑی ہو جاتے تھے سردی میں, اور رات کی گرمی بھی مجھے یاد ہے. بدنام تو کر رکھا ہے تم نے ملتان کو.
فون کرتا ہے میرا ایک عزیز جعفر شاہ، کہتا ہے شاہ صاحب ملتان میں کیسی گرمی؟ ملتان تو جہنم کا ایک محلہ ہے نا، اس لیے تم کہتے ہو کیسی گرمی ہے. اور پشاور تو ماشاءاللہ زمہریر کے قریب واقع ہوا. رات جو میں نے گرمی کے یہاں جلوے دیکھے ہیں اور جس انداز میں بولتا رہا ہوں رات کے جلسے میں، یا رب یا رب آذن اللہ من فیح جہنم، آذن اللہ من فیح جہنم. ہم نے سب و گرم دیکھے ہیں پشاور کے، لیکن انشاءاللہ قرآن و سنت کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رہے گا. اور میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں اس عظیم جدوجہد کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی، نہ کوئی جلی سازش نہ کوئی خفی سازش، کوئی سازش کی تصدیق کے خلاف برداشت نہیں کی جائے گی. انجمن تبلیغ قرآن و سنت مفتی محمود کی امانت ہے ہمارے پاس، سید عطاءاللہ شاہ بخاری کی امانت ہے ہمارے پاس. میرے عزیز دوستو، ہم تعمیر وطن کرتے، ہم تعمیر وطن کرتے رہے، ہم آج بھی تعمیر وطن کر رہے، انشاءاللہ آئندہ بھی تعمیر وطن کریں گے. انتظامیہ والوں کو بھی ہم سے نہیں ڈرنا چاہیے، البتہ چوروں کو ہم سے ڈرنا چاہیے. چور ہم سے ڈرے، اگر چور ہم سے نہ ڈرے تو پھر ہم سچے میں ان کو ملت کا سودا کرنے والے، صحابہ رسول کی عظمت کو بیچنے والے، نثار دینیات میں دشمنان صحابہ کی سازش میں ملوث ہو کر دشمنان صحابہ کو مسلمانان اہل سنت و جماعت کی واضح اکثریت کے مقابلے میں برابر کی آزادی تسلیم کرنے والے، چاہے کوئی حلیہ بدل کے آئے، ہم انہیں پہچانتے تھے، ہم انہیں پہچانتے ہیں اور ہم انہیں پہچانتے رہیں گے. انشاءاللہ چور ہم سے خوش نہیں ہو سکتے اور سچے ہم سے ناراض نہیں ہو سکتے. پاکستان میں 40 سالہ آزادی کی 40 سالہ تاریخ پر یوم آزادی منایا. ہماری آزادی کے 40 سال مکمل ہو گئے. ہر دور میں اقتدار پر بیٹھنے والوں نے کہا پہلے اسلام نہیں تھا، اب اسلام آ گیا. یہی بات ملک غلام محمد نے کہی تھی. وہ مخلوق، وہ برطانوی پد کا اجڑا ہوا ڈھانچہ، میخانے کا بدترین میخار، جزاک اللہ شاہ صاحب، وہ کہتا تھا پہلے اسلام نہیں تھا اب اسلام آ گیا ہے. اور یہ مولوی یہ ہمیں 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں. ہم پہلے والا اسلام نہیں جدید اسلام لائیں. پھر سکندر مرزا آیا، اس نے اپنے جلوے دکھائے. پھر ایوب خان صاحب آئے ہزاروی، انہوں نے اپنے جلوے دکھائے. کچھ اچھے کام بھی ہوئے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اچھی باتوں کا انکار کرتے ہیں. اچھی باتیں جن سے جو ہوئی ہیں میں انہیں مانتا ہوں، لیکن اسلام کے نقطۂ نظر. پھر قائد امان صاحب آئے، انہوں نے اپنے جلوے دکھائے. پھر ماشاء اللہ حضرت امیر المؤمنین صاحب تشریف لائے. انہوں نے صاحب کا تمام تجربات کی روشنی میں اپنے مفادات کے لیے منبر و محراب پر شبخون مارا. منبر و محراب پر شبخون مارا. انہوں نے دیکھا کہ منبر و محراب سے جو بھی تحریک اٹھتی ہے وہ فیصلہ کن ہوتی ہے. اس کے جو ٹوری ملا ہے نا، پالتو فیضی اور ابوالفضل کے جانشین، ترکی دن میں پیسے پڑے ہو، جبے لمبے، سر پہ صافے، دور سے یوں لگتا ہے جیسے جنت سے نکل کے آ رہے ہیں اور ہے جہنم کی جنس. میرے میں ان کی غلاظت بھری ہوئی ہے. ضمیر فروش، قوم فروش، دین فروش، تن بیچے ارزاں فروش، قوم فروش، تن بیچے ارزاں فروش. ان سے پوچھا یہ منبر و محراب کیسے چپ کرو؟ یہاں سے جو آواز اٹھتی ہے وہ ہمیں ہلا دیتی ہے. یہ ان کے جو مدارس کے جلسے ہوتے ہیں ان
اچھا اس نے کہا چندے کے لیے جیسے نے کہا چندے کے لیے. اس نے کہا اگر یہ چندے کی رقم ہم دے دیں. نے کہا جیسے نہیں. اچھی بات ہے. پھر یہ جو سود کا مسئلہ ہے وہ ملتا ہے, پروفٹ ملتا ہے, ہم اس کو زکات کا ٹائٹل دے دیتے ہیں اور یہی مال مولوی کے میدے میں پھینکتے ہیں. وہ ایک بیگم تھی بڑی کافی تھی, بہت ہی بہت. ڈاکٹر صاحب کے دوا خانے میں آئی, کہنے لگی ڈاکٹر صاحب کچھ دنوں سے طبیعت ناساز رہتی ہے, آنکھیں جلتی رہتی ہیں, ہاتھ پاؤں بھی جلتے, گرم گرم سانس آتی, نیند نہیں آتی. ڈاکٹر صاحب بھوک بھی بہت لگتی ہے, رات کو اکثر تڑپتی رہتی ہوں, بچوں سے بھی لڑ پڑتی ہوں, صاحب بہادر سے بھی الجھ جاتی ہوں, مہمان آ جائیں تو ان سے بھی بات کرنے کو جی نہیں چاہتا, اکثر بھول جاتی ہوں, بات کوئی ہو رہی ہوتی میں کہیں اور پہنچ جاتی ہوں. بولتی چلی جا رہی تھی. ڈاکٹر صاحب نے تھرمامیٹر اٹھایا اور بیگم صاحبہ کے منہ میں رکھ دیا. تھرمامیٹر کی لمٹ منٹ کی آدھا منٹ ہوتی ہے, لیکن بیگم صاحبہ کے منہ میں 5 منٹ گزر گئے, 10 منٹ گزر گئے. دوسرے مریضوں کو ڈاکٹر صاحب تھرمامیٹر رکھتے ہیں, نکال کر دیکھتے ہیں, نسخہ لکھ دیتے ہیں, بیگم صاحبہ منہ میں لیے بیٹھی ہیں. 20 منٹ گزر گئے, آدھا گھنٹہ گزر گیا, گھنٹہ گزر گیا. اس نے اشارہ بھی کیا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تمہارا تھرمامیٹر اس وقت نکالوں گا جب دواخانہ بند کروں گا, اس لیے کہ تمہاری تقریر مجھ سے سنی نہیں جاتی. تو مولویوں کی بولتی بند کرنے کے لیے حضرت صاحب نے سونے کا چمچ ان کے منہ میں ڈال دیا. ایسا سونے کا چمچ منہ میں ڈالا, ایسا سونے کا چمچ منہ میں ڈالا کہ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے. مولوی صاحب جب اپنا پیٹ دیکھتے ہیں وہ خاصا بھرا ہوا ہے, کہتے ہیں اسلام تو آ گیا ہے, اور کیا چاہتے ہیں, اسلام تو آ گیا. اس بدبخت سے کون پوچھے کہ اسلام تیرے پیٹ کا نام نہیں ہے. اس ملک میں ابھی تک برطانیہ کا قانون موجود ہے کہ نہیں؟ اس ملک میں قادیانی ابھی تک سول میں اور فوج کے نازک عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ مولوی بڑا خوش ہے, صاحب ہم نے غیر مسلم اقلیت قرار دلا دیا, اور کیا. اس سے پوچھو کہ قادیانیوں کا کتا بھی ملازمت سے برطرف ہوا نہیں, تو پھر فتح کا جشن کس بات میں مناتے ہو, دانت کس بات پر دکھاتے ہو, کون سا محاذ تم نے فتح کیا ہے؟ قادیانی جتنے اہم تھے اس ملک میں اس سے زیادہ اہمیت ہے انہیں, اور چیختے ہیں صاحب خلاف ورزی ہو رہی ہے, آرڈیننس کی تعمیر نہیں ہو رہی. میں نے اس دن کوئٹہ میں بھی کہا, اور آج پشاور میں شاہ صاحب کی مسجد میں کھڑے ہو کر یہ بتانا چاہتا ہوں, اس وقت تک تمہارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا, نہ ختم نبوت کے محاذ پر, نہ تاریخ تحفظ ناموس صحابہ کے محاذ پر. کوئی بھی مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک ایوان صدر پر پرچم نبوی نہیں لہرائے گا. آج قادیانی آرڈیننس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, بغاوت کر رہے ہیں, اس لیے تو انہیں پتا ہے ہمارا اپنا بیٹھا ہوا, انہیں پتا ہے کہ ہمارا اپنا بیٹھا ہوا ہے. اگر اقتدار کی مسلط پر مفتی محمود بیٹھا ہوتا تو پھر ہم دیکھتے قادیانی کیسے خلاف ورزی کرتے ہیں. اور اس نے اپنے زر خرید ملا چمکتے ہوئے چہرے, ہاں تھالی کے بینن چمکتے ہوئے, تن کے گوڑے من کے کالے, کل بھی بکنے والے آج بھی بکنے والے, وہ بنسری بجا بجا کر قوم کو مطمئن کر رہے ہیں مسئلہ حل ہو گیا ہے, مسئلہ حل ہو گیا. اصل کو ایسی کا خون کہا گیا, کون سا مسئلہ حل ہوا؟ فضائیہ, دہلیہ اور بڑی فوج سے دشمنان ختم نبوت کو نکالا گیا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں تو پھر مسئلہ کون سا ہوا؟ اسلام ممبر و محراب کا نہیں, اسلام مساجد اور مدارس کا دین نہیں. اسلام میں نے سنا کہ پشاور میں قادیانی ڈی سی آ رہا ہے, یہ سچ ہے؟ اگر قادیانی ڈی سی آ رہا ہے پشاور میں, تو میں بتا دینا چاہتا ہوں, سنو, ہم آج تک انتظامیہ سے, جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے, ملک و ملت کے بہترین مفاد کے لیے
یہ اسی کفر گڑھ میں کوئی منصب دے کر بھیجے جہاں قادیانیوں کی آبادی ہے. مسلمانوں کی آبادیوں پر کوئی قادیانی حاکم بنے اور وہ بھی ضلع کا, یہ ظلم برداشت نہیں ہوگا. اگر ایسا ہوا مجھے بتائیے گا, انشاءاللہ ہم آئیں گے یہاں اور پشاور میں ڈیرے لگائیں گے. اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس شہر کو ختم نبوت کے دشمن کے ناپاک قدموں سے پاک نہ کر دیا جائے. میرے عزیز دوست, صحابہ کرام کی حضرت و ناموس کے تحفظ کے لیے ضروری ہے اس پر زمین پر اسی طرح اسلام کو اپناؤ جس طرح صحابہ رسول نے اپنایا. منبر و محراب سے لے کر مسند عدالت تک قرآن کے قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے تو بات بنے گی. عثمان ذو النورین کے 12 سالہ دور خلافت میں فتوحات کا سیلاب آ گیا. بحری گیروں کا آغاز ہوا. صرف سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کی قیادت میں 50 بحری جنگیں لڑی گئی جن میں سے کسی ایک میں بھی شکست نہیں ہوئی. معاویہ تو فتح و نصرت کی پہچان, معاویہ تو فتح و نصرت کا نشان ہے. جہاں قدم رکھے اس مرد نر میں فتح نے قدم کیوں لے اس کے. آج عثمان ذو النورین کے خلاف وہی زبانیں چلتی ہیں جنہیں اسلام سے بڑھ. میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ اور اسلام لازم و ملزوم ہے. جس طرح کہ اہل بیت عظام اور اسلام لازم و ملزوم ہے. ہم اس ملک میں قرآن و سنت کا وہی آئین چاہتے ہیں جس کی عملی تعبیر دور خلافت راستہ میں ہوئی. اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اصحاب رسول کا معیار حق و صداقت ہونا ایمان کی جز منوائیں. اس لیے کہ اگر صحابہ پر اعتماد مجروح ہو جائے تو اسلام پر کبھی اعتماد بحال نہیں ہو سکتا. جمعیت علماء اسلام ہمارا مرکز ہے. جمعیت علماء اسلام ہمارا مرکز ہے. ہم سب اس کے رضاکار ہیں. اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا پرچم نبوی بلند کرنا ہوگا, اتنا بلند کرنا ہوگا کہ وہ سب سے اونچا نظر آئے. پھر انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. آج ہم نماز کے بعد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے جذبات اور عقیدت کی وابستگی کا اظہار کرنے کے لیے جلوس کی صورت میں نکلیں. میں نے یہاں کہا تھا پشاور میں اپنے دوستوں بعض صوبائی کابینہ کے وزراء سے بھی کہا تھا کہ میری گزارش ذمہ دار حضرات تک پہنچاؤ اور ان سے کہو کہ مذہب کی آڑ میں سیاست بازی کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہوگی یہ بات, میں نے سال ہر سال سے یہ بات دہرائی ہے. ٹھیک ہے نا, یا بھول گئے ہو؟ کچھ جذباتی باتیں آتی ہیں نا تو پہلے کو بھول جاتے ہیں. لوگوں کو میں جو ہے وہ جذباتی باتیں کر کے تم اپنے پیچھے لگا دیتے ہیں. یہ تمہاری بھی خوبی بڑی شان ہے. تو پھر یاد ہے نا, آج ہم عملاً اپنی یہی بات دہرا رہے ہیں کہ مذہب کے نام سے جلوس بازی کا سلسلہ بند کریں. لیکن اگر ایک چھوٹی سی آزادی مذہب کے حوالے سے اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کر کے انقلاب ایران کے لیے راستہ ہموار کرے گی تو پھر پاکستان کا غیور سنی مسلمان اپنا نظریاتی فرض ادا کرنے کے لیے ان کے سامنے آ کر یہ واضح کرے گا کہ یہ ایران نہیں پاکستان ہے. یہاں کے مسلمان بیت اللہ کے ادنا رضاکار ہیں. پاکستان کے مسلمان بیت اللہ پر سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے شلغار کرنا دنیا اور آخرت کی بربادی سمجھتے ہیں. ہمارے نزدیک وہ بزدل ہے, بدنیت ہے جو اپنے سیاسی آزاد کی بھیڑ چڑھانے کے لیے بیت اللہ کے تقدس کو استعمال کرتا. ہم اسے بزدل سمجھتے ہیں. پاکستان کا کوئی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ بیت اللہ پر سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے جلغار کرے. نہ آج تک ہوا ہے اور نہ انشاءاللہ قیامت تک ایسے ہوگا. ہم ابھی نماز کے بعد جلوس کی صورت میں جائیں گے اور پرامن جائیں گے. میں اپنے تمام دوستوں کو حکم دیتا ہوں
اس کے قائدین کی طرف سے دیا جائے. کوئی مردہ کا نعرہ نہیں لگے گا, صرف زندہ باد کے نعرے لگیں گے. اور ایک منظم قوم کی طرح آپ نے اپنے جذبات کو نظم و ضبط کے دائرے میں رکھتے ہوئے یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم اپنی قیادت پر مکمل اعتراض کرتے ہیں. ہمارا راستہ علیحدہ نہیں ہے, ہم سب ایک ہیں, اور جو قیادت کی طرف سے آپ کو گائیڈنس ملے گی اسی کے مطابق آپ چلیں گے. محرم الحرام میں بھی ہماری طرف سے یہ بات واضح الفاظ کے ساتھ سن لی جائے کہ ہماری طرف سے انشاءاللہ کوئی تقریب یا بدامنی کی بات نہیں ہوگی. ہم پورا ساتھ امن و امان کی سلامتی کے نقیب رہتے ہیں اور آج بھی اسی کے نقیب. لیکن یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ محرم الحرام کو بھی کسی ایک فرقے کے لیے مخصوص نہیں کرنا چاہیے. محرم کی پہلی تاریخ ہمارے خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت عثمان حضرت فاروق اعظم کے خون شہادت سے رنگین ہے. جو اسلامی سال ہے, اسلامی سال ہجری کا بانیہ مؤسس بھی ہے, وہ ہے مجلس تحفظ حقوق اہل سنت کی طرف سے. یہ اسلامی سال نو کا آغاز مبارک شائع ہوا ہے. ہم نے اس میں یہ بتایا ہے کہ محرم الحرام میں کیا کیا ہوا. محرم الحرام میں حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی. محرم الحرام میں فرعون غرق نیل ہوا اور موسیٰ علیہ السلام نے فتح پائی. محرم الحرام میں حضرت موسیٰ پر توریت نازل ہوئی. محرم الحرام میں ابراہیم پر نمرود کی آگ گلزار بنی. محرم الحرام میں حضرت نوح کا سفینہ جبل جودی سے ہمکنار ہوا. محرم الحرام میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. محرم الحرام میں حضرت یعقوب کی آنکھیں روشن ہوئی اور رقت جگر سے ملاقات ہوئی. سیدنا یوسف کو زندہ سے رہائی ملی. آسمان سے زمین پر پہلی بارش ہوئی. سرور کائنات کی پہلی شادی ہوئی. کب سرور کائنات کی پہلی شادی کب ہوئی؟ محرم الحرام میں. اور آگے سنو, حضرت علی کی شادی بھی سیدہ فاطمہ زہرا سے محرم الحرام میں ہوئی. دو عظیم شہادتیں ہوئی. سہونی لارو کاجن فیروز مجوسی اسلام سے انتقام لینے کے پروگرام کے تحت حضرت فاروق اعظم پر حملہ آور ہوا جو یکم محرم الحرام کو شہید ہوئے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطون, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کا تارا, محمد جواد دلارا, امت مصطفی کا پیارا حسین جو بہادر باپ کا بہادر بیٹا تھا, جو مجاہد نانے کا مجاہد نواسا تھا, جو عابدہ ماں کا عابد بیٹا تھا, اس نے کربلا کے میدان پر جان دے کر جان آفرین کو خوش کیا. محرم الحرام میں محرم عظمتوں کا نقیب ہے, محرم کامیابیوں کا نقیب ہے. اس لیے ہم محرم الحرام کو اس کی عظمت کو ملحوظ رکھ کر منایا کرتے ہیں. محرم الحرام میں اہل سنت و جماعت کو بھی اپنے جذبات کے اظہار کے لیے وہی آزادی ہونی چاہیے جو کسی اور فرقے کو ہونی چاہیے. جس طرح 9 محرم کو سرکاری چھٹی ہوتی ہے, مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کا یہ دیرینہ مطالبہ تھا اور ہے, تو شہادت عثمان ذو النورین پر بھی سرکاری چھٹی ہونی چاہیے. صدیق اکبر کی وفات کی تاریخ کو بھی سرکاری سطح پر منایا جائے اور فاروق اعظم کی شہادت کی تاریخ کو بھی سرکاری سطح پر منایا جائے. فوجی خدمات کے سلسلے میں, قومی خدمات کے سلسلے میں نشان حیدر کی طرح نشان صدیق اکبر, نشان فاروق اعظم, نشان عثمان ذو النورین اور نشان معاویہ بن ابی سفیان بھی دینے کا اعلان کیا جائے. یہ اس آبادی کا حق بنتا ہے جو اس ملک کی 90% آبادی ہے. میرے عزیز دوست, نماز کے بعد انشاءاللہ ہم صحابہ کرام کی عظمت سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے جو جلوس کی صورت میں جائیں گے, میں آپ کے ساتھ ہوں گا انشاءاللہ. آپ کے قائد آپ کے ساتھ ہوں گے, شاہ صاحب بھی ہوں گے, مولوی صاحب بھی ہوں گے, دوسرے تمام بزرگ آپ کے ساتھ ہوں گے. ہم نے جا کر چوک شہیدہ کی سہانی پر جا کر انشاءاللہ وہاں دعا ہوگی اور ہمارا یہ عملی مطالبہ ہوگا کہ اگر اس ملک میں جلوس کے سلسلے کو آگے بڑھایا گیا تو پھر
سنت جماعت کو بھی اپنا فرض ادا کرنا ہوگا. جب تم محرم الحرام کو فاروق اعظم کی شہادت کی یاد میں بھی ہم اسی طرح کا جلوس نکالیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کا اور میرا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا. یہ تحریر بڑی نازک شے ہے اس دور میں. دیوبند سے علماء نے انڈیا میں ہونے والے میرے خطبات اور میری تقریروں کو کتابی شکل میں شائع کیا ہے. کوئی بھی حضرات کے لیے اس میں دفاعی مواد ہوگا اور یہ کراچی کی ایک یادگار تقریر کی کیسٹ بھی مفتی صاحب کے پاس مل سکے گی. حضرت شاہ صاحب کا، مدری صاحب اور ان کے رفقائے کار، ان تمام دوستوں کا اور جماعتی رفقا کا میں شکر گزار ہوں جن کی محنت اور کوششوں سے یہ نظریاتی پروگرام ترتیب پایا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر.